اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر آتے ہی دل احترام سے جھک جاتا ہے۔ ان میں ایک عظیم نام حضرت عمر بن خطاب کا ہے، جنہیں دنیا عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جسمانی طور پر مضبوط، بہادر اور نہایت سخت مزاج تھے۔ مکہ میں ان کی شخصیت کا رعب و دبدبہ تھا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں وہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے اور دین اسلام کو ختم کرنے کے ارادے رکھتے تھے۔ ایک دن شدید غصے میں تلوار لے کر نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچائیں گے۔ راستے میں ایک شخص نے روک کر کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے سے بھر گئے اور فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ غصے میں بہنوئی کو مارا اور بہن کو بھی چوٹ آئی۔ بہن کے چہرے سے خون بہتا دیکھ کر دل نرم پڑ گیا۔ کہا، جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ غسل کے بعد جب حضرت عمر نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی تو دل لرز اٹھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی وقت دل میں اسلام کی روشنی داخل ہو گئی۔ اسلام قبول کرنا حضرت عمر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے تکبیر کہی، مکہ کی گلیاں گونج اٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے قوت عطا فرما۔ اللہ نے یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے بعد حق کے لیے ڈھال بن گئے۔ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے کھلے عام اسلام کا اعلان کیا۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور وہ چھپ کر عبادت کرنے کے بجائے علانیہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ ان کا دور خلافت عدل و انصاف کی روشن مثال ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا عدل شاید ہی کہیں ملے۔ وہ خود سادہ لباس پہنتے، پیوند لگی قمیص اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر رات کے وقت بھیس بدل کر گلیوں میں گھومتے تاکہ رعایا کا حال جان سکے۔